کہ میرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان نہیں دیکھتا کہ اسے اللہ دیکھ رہا ہے؟ خیال کی جو قوت ہے یہ بہت مستحکم ہوتی ہے۔ یہ جتنے بھی ذہن میں انتشار، برے خیالات، ہر وقت وساوس کا وجود، یہ اس خیال کے مستحکم نہ ہونے کی وجہ سے ہے کہ بندہ اس کا بات کا غم نہیں رکھتا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو یہ خیال ہو کہ دیکھ رہے ہیں، تو کسی صاحب ایمان کے اندر اتنی ضرورت ہوگی کہ وہ اللہ کی کسی حرام کردہ چیز کو دیکھے۔ آپ اور مجھے یہ سمجھ جانا چاہیے کہ جب ہم حرام کی طرف للچائی نگاہوں سے دیکھیں، حرام کی طرف ہماری رغبت بڑھے، تو سمجھ جایا کریں کہ اندرونی طور پر استحکام نہیں ہے۔ اور یہ بڑی خطرناک علامت ہے اس نفس کی، بڑی خطرناک حالت ہے اس انسان کی کہ جس کو گناہ کے کرتے وقت یہ ادراک نہیں ہوتا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے توڑ کے لیے جس قوت کو غالب کرنا ہے اور اس کی ہمت حاصل کرنی ہے، وہ ذکر اسم ذات ہے۔ جب ذکر اسم ذات قلب میں قرار پکڑ لیتا ہے نا، تو وہ غیر کو بھٹکنے نہیں دیتا۔ حد درجہ بے ادبی اور گستاخی سمجھتا ہے وہ دل کہ جس وقت کوئی غیر سامنے آئے اور اس کی اتفاق اس کی طرف چلی جائے، صاحب دل جو ہے اس کو بہت بڑی گستاخی سمجھتا ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ کچھ کافی سارا پہلے کی بنسبت بہت کمزور ہو گیا ہے کہ ہماری خیالی قوت اس قدر مستحکم ہو گئی ہے کہ ہمیں گناہ کرتے وقت ادراک ہی نہیں ہوتا، سمجھ ہی نہیں آتی کیا کر بیٹھے۔ اور یہ علامت اچھی علامت نہیں ہے۔ پھر بڑی ناسمجھی کی بات یہ ہے کہ ہم گناہوں میں کچھ محسوس گناہ ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، جو عوام میں بھی مشہور ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ جب اللہ کے نام کی قوت استحکام پکڑتی ہے نا، تو پھر وہ ہر غیر کے آنے پر اندر کا مفتی متوجہ کرتا ہے، اندر کا مفتی توجہ دلاتا ہے، صاحب غلط ہو گیا، جلدی توبہ کرو۔ آج جتنی بھی کم از کم آپ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے نا، ہم سب یہ اسی پریشانی کا شکار ہیں، ہم سب اسی پریشانی کے شکار ہیں۔ ہمارے اوپر غیر کے خیالات کا قبضہ بہت زیادہ ہے، ہم تجالی قوتوں کے زیر تصرف ہیں۔ ہمارا نفس تابعدار اور غلام بن کر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اس قوت کے سامنے۔ اس لیے ہم جو ہے نا اس وقت ہماری کیفیت ہے، جو اچھے اچھے دیندار ہیں نا، ان کی حالت بھی دین عامیہ ہیں، ان کے پاس عام لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ جس مجلس میں گئے اسی مجلس میں رنگے گئے، یہ اچھی علامت نہیں ہے۔
صاحب قلب جو ہے، صاحب حال جو ہے، وہ اس مجمع کو اپنے پیچھے لگاتا ہے، نہ کہ اس مجمع کے پیچھے چلتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ سوچتے ہوں گے کئی دفعہ ایسی مجالس میں، دوستوں کے ہاں، شادی میں، بیاہ میں، عزیزوں کے ہاں جب جاتے ہیں ہم، تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اس مجلس میں کیسے گل مل گئے ہیں۔ یہ علامت یہ ہے کہ اندرونی طور پر اللہ کے نام کو استحکام حاصل نہیں ہوا، ہم نے اس میں محنت نہیں کی۔ تو ذکر پر محنت نہ کرنے کی جو سزا ہے نا اس وقت، وہ مختلف حوالوں سے ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ بے چینی، بے جا غصہ، ہر وقت چڑچڑا پن کا شکار ہونا، چھوٹی سی بات آسمان لگنی، بیوی کے ساتھ لڑائی کرنا، بچوں کے ساتھ لڑنا، ماں ہے تو بچوں کے ساتھ لڑ رہی ہے، بڑے ہیں تو چھوٹوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ ایک عجیب گو مگو کی کیفیت ہے، ایک عجیب گو مگو کی کیفیت ہے، اور عجیب عجیب قسم کے وسوسے ہیں۔ کیوں فقیر؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس کیفیت سے نکلنا چاہیے۔ اب کہتے ہیں جی ذکر ہوتا نہیں ہے، کیسے کریں؟ ذکر ہوتا نہیں ہے، ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ اور لوگ ہوتے ہیں جن کا ذکر ہوتا ہے، وہ اور لوگ ہوتے ہیں جن کا ذکر ہوتا ہے۔ ذکر کیا جاتا ہے، ذکر محنت مانگتا ہے، ذکر یکسوئی مانگتا ہے۔ آج میں سوچ رہا تھا اگر ہم صرف 8 گھنٹے موبائل کو دے دیں نا، 8 گھنٹے، 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے موبائل کو دے دیں، پھر بھی کام چل جائے گا۔ آپ حیران ہوں گے کہ کیسی بات کر رہا ہوں۔ ہم نے 24 گھنٹے دجالی فتنوں کو دیے ہیں اور ذکر مانگتے ہیں۔ طلب ذکر کو کر رہے ہیں۔ اب یاد اتنا باریک مسئلہ ہے، یاد اتنا باریک مسئلہ ہے کہ ایک شخص تھوڑی سی بدنگاہی کر لے، تھوڑی سی بدنگاہی، اندر سے نور اڑ جاتا ہے۔ آپ کہیں گے نا جی اتنا بڑا سسٹم چل رہا ہے بجلی کا، ایک فیوز ہوتا ہے نا چھوٹا سا، وہ تار ادھر پورا نظام بند ہو جاتا ہے۔ حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دل کی جو کیفیت ہے نا، دل، اس کی مثال آنکھ والی ہے۔ جس طرح آنکھ جو کوڑا برداشت نہیں کرتی نا، جسم کے باقی اعضاء برداشت کر لیتے ہیں، لیکن آنکھ کے اندر اپنی آنکھ کا ایک بال چلا جائے تو آدمی کتنا ملتا رہتا ہے اس کو۔ اب آپ اور ہم یہ دیکھیں کہ ہم کتنا وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ پھر جو لوگ آج گھر میں کر رہے ہیں نا، یہ حق ہے، ایسے ہونا ہے۔ یہ معمولی سزا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، ورنہ ذکر کے ترک کی جو سزا ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ یہ تو وہ مہربان ذات ہے کہ اتنی بڑی بے اعتدالیوں کے باوجود بھی ہمیں سہ رہی ہے، برداشت کر رہی ہے۔ نہ ہمارے حالات بھی اچھے نہیں ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، تو پہلا عمل یہ کرنا چاہیے کہ جیسے فرمایا عالم یا عالم بان اللہ یرا، کہ انسان ہی دیکھتا کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ اب آپ میں یہ خیال مستحکم ہونا چاہیے نا، ہم نے یہ خیال آج مستحکم نہیں ہے نا کہ کیمرے لگانے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ یہ سیکورٹی ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس انسان کو کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ بھی کوئی ہے۔ تو ہماری ایمان کی سطح، یقین کی سطح، تعلق معاملہ کی سطح
وہ سب کو پتہ ہے کہ کتنی ہے. اس لیے اس خیال کو مستحکم کرنا اور اس کے جواب میں جو اللہ نے ہمیں ذکر کی دولت دی ہے اس ہتھیار کو استعمال کرنا. اس ہتھیار کو استعمال کرنا. بندہ ذاکر ہو اور پریشان ہو تبھی پریشانی کی بات میں نہیں کرتا. وہ پریشانی جو دل کو متاثر کرتی ہے، جس سے آدمی کسی کام کا نہیں ہوتا تھا. صبح اور شام اٹھتے بیٹھتے وہ کبھی نے جادو کر لیا تو خالہ نے جادو کر لیا، وہ فلاں نے ایسا کر دیا تو فلاں نے ایسا کر دیا. مائیں تو بچوں کو یہی سکیم پڑھاتی ہیں سارا دن. تو یہ خالی دل کی علامتیں ہیں ساری. قلب المومن، مومن کا دل تو اللہ کا عرش ہے، یہ تو اللہ کی گزرگاہ ہے. حضرت سعدی شیرازی کہتے ہیں نا، کعبہ بنیاد خلیل عازرست، کعبہ بنیاد خلیل عازرست، دل گزرگاہ ہے جلیل اکبرست. اور تو نے اللہ کی گزرگاہ کے ساتھ کیا بنایا ہوا ہے؟ اللہ کی گزرگاہ کے ساتھ تو نے کیا تماشا کیا ہے؟ ہستیت ماریست بر گنج جمالش اے نیاز، گنجمی آیت بدست ہر کشت گردن مارے ماں. تو نے مرحب کی اس خزانے پر اس اجزاء کو بٹھا رکھا ہے، نفس کو سوار کیے ہوا ہے. ہستیت ماریست، شیخ نیاز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر ہے یہ. جب تک تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرے گا تو اللہ کی ہستی تک نہیں پہنچ سکتا. اس وقت ہمارا جو بڑا المیہ ہے نا، سارے ذرا تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں اس آیت کا. تھوڑی دیر کے لیے سب سوچ لیں کہ کیا علم یا علم بان اللہ یرا، یہ جو اللہ اپنے بندے سے کہہ رہے ہیں، کیا انسان یہ نہیں دیکھتا کہ اسے میں دیکھ رہا ہوں؟ فرمایا سیدنا عثمان کو جب اس آیت کے حقائق نصیب تھے نا، اس آیت کے حقائق نصیب تھے تو بیت الخلاء میں بھی ننگے بدن غسل نہیں کرتے تھے. بیت الخلاء میں بھی جا کر، غسل خانے میں بھی جا کر ننگے وجود سے غسل نہیں کرتے. نگاہ حرم پہ جھکی رہتی، حیا کی صفت کی وجہ سے خوف طاری رہتا. اللہ دیکھیں اتنا جتنا زوال ہے نا اس وقت، جتنا زوال ہے اس وقت، اس میں کسی کو کوئی چور نہ ٹھہرائے، نہ کسی کو کوئی مجرم ٹھہرائے کہ اس نے یوں کر دیا اور اس نے یوں کر دیا اور وہ یہ کر رہا ہے. بما کسبت ایدی الناس، بما کسبت ایدی الناس. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، خشکی میں تری میں اپنے خلاف جو کچھ بھی دیکھو کسی کو دشمن نہ ٹھہراؤ، تم اپنے نفس کو دشمن ٹھہراؤ، تم اپنی جان کے خود دشمن ہو. تو علم یا علم بان اللہ یرا کا جواب ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم اللہ کے نام کی برکت سے اس قوت کو حاصل کریں جو انبیاء کو حاصل تھی، اولیاء کو حاصل تھی، صحابہ کو حاصل تھی. اس لیے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف دل میں رکھنا یہ مومن کی شان نہیں ہے، مومن کی شان نہیں ہے. اس کے دل میں اللہ بھی ہو اور خوف بھی ہو.
کیونکہ وہ ناموافق حالات کو آزمائش سمجھتا ہے، اور آزمائش بھی مومن کے لیے ضروری سمجھتا ہے کہ جو حالات ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، ورنہ بندے کا تعلق اللہ سے ہو. اور پھر جیسے قرآن شریف میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. آپ مجھ سے ڈرو، تمہارے لیے نکلنے کی راہ میں بناؤں گا. جس کے دل میں خدا ہو، اللہ ہو، اس کے لیے نکلنے کی راستہ اللہ فرماتا ہے میں بناؤں گا. اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کے لیے راہ بنائے نہ ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ جو تعلق رکھا ہے، جو اللہ کو جو حیثیت دی ہے، ہمارے ساتھ معاملہ اس حیثیت کے مطابق ہو رہا ہے. اب جتنی جو آدمی کسی کی ویلیو ہے، بس آپ کے ہاں جو اللہ کی ویلیو ہے، جو قدر و قیمت ہے، اس کے مطابق معاملہ ہوگا. بس میں تو اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ اس وقت پہلے اللہ والوں کے لوگ خدمت میں آیا کرتے تھے. کئی دفعہ کوئی فقیر سوال کرتا کہ حضرت میرے کسی باقی مقام کو دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے میری، تو اللہ والے بتا دیا کرتے تھے کہ یہ صورتحال ہے، یہ صورتحال ہے، ایسے کرو ایسے کرو. لیکن اس وقت کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی شخص نہ پوچھے کہ میرا کیا حال ہے. آپ کے جیب میں آپ کے ایمان کا آلہ پڑا ہوا ہے چیک کرنے کا. آپ جو دیکھتے ہیں، جو بولتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو کہتے ہیں، بس آپ اسی کے بندے ہیں. بس آپ کو غم نہیں کرنا چاہیے کہ اب میں اپنا مقام کیا بتاؤں. جس شخص کی نگاہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے نہیں رکتی نا، تو کوئی مقام نہیں سن، انسان بھی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، اولئک کالانعام، صرف جانور نہیں ہے وہ، بل ہم اضل، وہ جانور سے بھی بدتر ہے. وہ جانوروں میں خنزیر بھی ہوتا ہے، خنزیر بھی ہوتا ہے. اب یہ بات جو میں بیان کرنے لگا ہوں واقعات میں کہیں دیکھا ہے میں نے، جو حدیث کا حوالہ شاید نہیں ہے، وہ حدیث نہیں ہے کہ اللہ کی ہر مخلوق تسبیح کرتی ہے نا، اللہ کی ہر مخلوق تسبیح کرتی ہے. قرآن شریف میں آتا ہے نا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. اللہ کی ہر مخلوق تسبیح کرتی ہے. انسان کی تسبیح، چرند پرند کی تسبیح، چوپاؤں کی، کتے کی اپنی تسبیح ہے، بلی کی اپنی ہے، گیدڑ کی اپنی ہے، شیر کی اپنی ہے. ہر ایک مخلوق جب اللہ کی تعریف کرتی ہے نا، تو اس میں وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہے، اور اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہے. آگے اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہے. اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہے. کتا کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا بنایا ہے، خنزیر نہیں بنایا. اور خنزیر پتہ کیا تسبیح کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر بنایا، امت محمدیہ کا بے نماز نہیں بنایا. سمجھ آیا آپ کو؟ قرآن آپ کو سمجھ آ گئی بات؟ تو جب علم یا علم بأن اللہ یرا کی حدود سے نکلتا ہے نا آدمی، تو پھر وہ انسان نہیں ہوتا. یقین جانے یہ بڑی باریک بات ہے. یہ جو انسان کے جو ظاہری وجود ہے نا، جسم،
اس کی روح کی شکل بھی جن اللہ والوں کو اللہ نے اپنی روح دکھائی ہے نا، تو کئی لوگ اپنے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ان کی شکلیں بگڑی ہوتی ہیں روح کی۔ ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے تھے وہ عالم ناسود میں تصحیح ہوتی ہیں، عالم ناسود میں کوئی ٹخنوں تک ڈوبا ہوتا ہے، کسی کی روح بالکل مری ہوتی ہے بالکل، اور بدعمالیوں کی وجہ سے روح کی حیت تبدیل ہوتی ہے، لیکن کیونکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو آپ کی دعا ہے کہ یا اللہ میری امت کی شکلیں مسخ نہ ہو جائیں، ورنہ کرتوت اور کارنامے ایسے ہوتے ہیں کہ جس وجہ سے اصل شکل نہیں ہوتی اس کی، جس کو اہل نظر دیکھتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ خود میں نے اپنے حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ کئی دفعہ کوئی ملنے والا آتا نا تو اسے نگاہ جھکا لیتے تھے، اسے نظر جھکا دیتے تھے، نہیں آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے تھے، آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے، آنکھ بھر کر نہ دیکھنا کئی دفعہ ایسا محسوس ہوتا کہ سخت طبیعت میں ان کے باعث پیدا ہو رہا ہے، سخت پریشانی آ رہی ہے طبیعت میں، یعنی کوئی ایسی حرکت کر کے آئے ہیں، کوئی ایسا گناہ کر کے آئے ہیں جس گناہ کی وجہ سے اتنی بدبو ہے روح میں، اتنی نحوست ہے کہ کراہت ہو رہی ہے بہت زیادہ۔ اسی لیے اللہ والوں نے لکھا ہے کہ جب خدا کے نیک بندوں کے ہم نشین بننے کا ارادہ ہو تو آتے جاتے استغفار خوب کیا کرو، آتے جاتے استغفار پڑھ کے آیا کرو، آتے جاتے استغفار پڑھ کے آیا کرو، کیونکہ جب آدمی بچے سے شرم کرتا ہے، حیا کرتا ہے، چھوٹے سے بچے کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا، تو دیدہ دلیری کے ساتھ یہ اللہ کی نافرمانی کر کے آتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کافر تو نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو مسلمان سمجھا ہے، تو مسلمان ایسا ہوتا ہے؟ مسلمان کی یہ حرکتیں ہوتی ہیں، وہ تو ہر حال میں ہر آن گھڑی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی ذات دیکھ رہی ہے، مجھے کوئی ذات دیکھ رہی ہے، نہیں کر سکتا ایسا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو جب اس میں ذات کا ذکر رسوخ پکڑتا ہے نا باطن میں، یہ اتنی بڑی مضبوط قوت ہے کہ آدمی بڑے بڑے فتنوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا دیتے ہیں۔ اس لیے میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ جو شخص اس میں ذات کا حامل ہو نا، کثرت سے اس میں ذات کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس میں ذات کی سیر اس کی پوری کرا دے۔ ایک ذات ذکر ہوتا ہے نا، ایک اس کی سیر ہوتی ہے، اگر اس کو اس میں ذات کی سیر پوری ہو جائے اس کی، یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ دجال جیسی سرکش قوت جس کے آگے بڑے بڑے لوگ بہ جائیں گے، کوئی اسے کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ پیچھا کرتا ہے لیکن اس قوت کے ساتھ ٹکر نہیں لے سکتا۔ غالی شریر سے شریر جنات جو دشمنی پر آ جائیں، اس کو کہتے ہیں نیم سودائے برہنہ با، نیم سودائے برہنہ با۔ حافظ دامن شہید رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے بیٹے تھے خواجہ محمد صادق، اس میں ذات کے بہت بڑے عامل تھے، اللہ کا نام ان کو نصیب تھا۔ تو ایک جوگی جو ہے نا اپنا تصرف کرنے لگا، جوگی اپنا تصرف کرنے لگا، اپنا جادو پھینکنے لگا، تو حضرت ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے دل پر تصرف شروع کیا، تو خواجہ صادق نے یوں دیکھا، دیکھ کے فرمایا سنبھل کر قدم رکھنا دشت خار میں مجنوں، سنبھل کر قدم رکھنا دشت خار میں مجنوں، یہاں ایک نیم سودائے برہنہ با بھی ہے، ہم بھی جلے بنے بیٹھے ہیں ذرا خیال سے۔ حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں آواز کے لیے بیٹھا تو میری زبان تھرتھرانے لگ گئی،
دیکھا تو کسی کونے میں کوئی جوگی تصرف کر رہا ہے کہ خدا کی مخلوق کو ہدایت نہ ملے، اس کی زبان بند ہو، تو حضرت سہارنپوری اسی وقت اپنے دل کو سنبھال لیا، فرمایا اوج سے ذرا۔ ایک دفعہ حضرت کی خدمت میں کوئی ایسا آدمی آیا، اس نے کہا میں 12 سال سے چپ کا روزہ ہے، مجھے بات نہیں کر رہا تھا، چپ کا روزہ حضرت کی خدمت میں پہنچ کے ٹوٹ گیا اس کا۔ حضرت نے فرمایا کس شیطان نے رکھوایا ہے؟ وہ بول گیا، ٹوٹ گیا اس کا روزہ، روزہ ٹوٹ گیا اس کا۔ تو حضرت نے فرمایا اللہ کا شکر ہے ہمیں انسانوں کی صحبت اٹھائی ہے، ہم انسانوں کے ساتھ رہے ہیں۔ تو گدھا اگر کہے نا میں انسان ہوں تو ہم اس کو گدھا ہی کہیں گے، انسان نہیں کہیں گے اس کو۔ تو جب علم یا علم بین اللہ یرا کی حدود سے نکلتا ہے نا آدمی، تو یہ شے بنتی ہے پھر۔ اس لیے صاحب دل آدمی کو، اللہ کی معرفت والے آدمی کو دنیا کے نہ جھمیلوں سے نہ دنیا کے حالات سے، کسی بھی حالت سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ متاثر وہ ہو اور وہ ہوگا جس کے پاس اللہ نہیں ہوگا۔ اللہ نہیں ہے بس پھر دھکے کھاؤ گے، پھر آپ یہ سمجھیں کہ میں خوشی کا سانس لوں گا، ممکن نہیں ہے۔ میں یہ کئی بار یہ بات کر چکا ہوں، خوشیاں روٹ جاتی ہیں اس گھر سے، خوشیاں خفا ہو جاتی ہیں، رزق تنگ ہو جاتا ہے اس گھر سے، اطمینان کو اللہ اٹھا دیتے ہیں اس گھر سے جس گھر میں اللہ کے نافرمان ہوں۔ اور نافرمانی کی جتنی حدیں ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں ہم پامال کرتے ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ غیبت، بہتان، الزام، ٹوک، یہ عورتوں کے اندر تو یہ بیماری بہت زیادہ ہے۔ آپ جتنے پارسا بھی ہو جائیں نا، عورتیں اس سرگرمی میں لگی ہوئی ہیں، عورتیں اس کارروائی میں لگی ہوئی ہیں۔ بچوں کو بٹھائیں گی نا، ہاں یہ تمہاری پھوپھی بڑی خطرناک ہے، یہ تمہاری پھوپھی نے ایسا کر دیا، یہ تمہاری فلاں آنٹی ٹھیک نہیں ہے، یہ تمہارے چاچا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے اس گناہ کی کتنی بڑی نوسط ہے، کتنی بڑی ظلمت ہے۔ اور جو عورتیں اپنے شوہر کی نافرمان ہیں، شوہر کی نافرمانی کرتے ہیں، شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، اس وقت اللہ کا غضب برس رہا ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی آ رہی ہوتی ہے، اور خامد بیچارے بے بسی کی تصویر بنے ہوتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ خامد بھی سارے بہت زیادہ شریف زادے ہیں، ان کے اندر بھی مستیاں ہیں، مستی نہیں ہے، خر مستیاں ہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ اللہ نہیں ہے۔ اب یہ خطبہ نکاح پڑھتے ہیں نا، خطبہ نکاح میں کتنی آیات پڑھی جاتی ہیں؟ 3۔ آپ نے غور کیا کبھی کہ خطبہ نکاح میں حضور نے یہ 3 آیات کیوں پڑھی ہیں؟ یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الناس، کیا مطلب ہے اس کا؟ ایمان والو کیا کرو؟ وہ یہ آیت تو یاد ہوتی ہے مولویوں کو پکی، کیوں یاد ہوتی ہے؟ خطبہ نکاح والی آیات تو مولانا عمیر صاحب یاد رکھنی چاہیے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، طرز لگا کے پڑھتا ہے۔ یہ تقویٰ کا کیا مفہوم ہے؟ تاکہ یہ میاں اور بیوی جو ہے نا، آپس کا جو تعلق ہے یہ صرف جذباتی قسم کا نہ رکھیں، ان کے تعلقات جذبات پر مبنی نہیں ہونے چاہیے، ان کے تعلقات اللہ کے خوف کی بنیاد پر ہونے چاہیے۔
اور ہر شخص جس وقت اپنے تعلقات کو اس وجہ سے رکھتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے تو کسی کا استحصال نہیں کر سکتا، اور جب استحصال نہیں کرتا تو یہ اللہ کا مقرب ہوتا ہے، اس کو یہ خوف دامنگیر رہتا ہے کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے اللہ مجھے دیکھتے ہیں۔ یقین جانے جو شخص کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے نا کہ وہ کسی گناہ سے اس لیے رکا ہے کہ اس کو اللہ کا خوف دامنگیر ہے، اللہ کا خوف دامنگیر ہے۔ حضرت جی صاحب فرمایا کرتے تھے اللہ تو پھر اپنے دوستوں کے دوست ہیں، اللہ اپنے یاروں کے یار ہیں، اللہ پھر اپنے کسی دوست پر اپنے یار پر شیطان کو ہنسنے کا موقع نہیں دیتے، شیطان کو ہنسنے کا موقع نہیں دیتے، کیونکہ تو اللہ کا ہو جاتا ہے۔ دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے، سمجھے نا؟ تو علم یعلم بان اللہ یرا، عورتیں یہ خیال رکھیں کہ مرد ہے ساتھ تو وہ آرام آرام سے دکاندار سے بات کریں گی، مرد ساتھ نہیں ہے تو بس بڑی زبان درازی کریں گی، ہنس ہنس کے باتیں کریں گی، کیونکہ دیکھنے والا جو کوئی نہیں، ان کو پتہ نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ پیغمبر کی بیویوں کو کہتا ہے، کیا فرمایا اس طرح آیت، فلا تحزن بالقول فیطمئن فی قلبہ مرض، ہاں پھر لہجے میں ذرا سختی پیدا کیا کرو، لہجے میں سختی پیدا کر کے بات کرو، یہ لمبے لمبے سانس لے کے ہنس ہنس کے باتیں کرنا، اور وہ بھی نفس پرست آدمی، وہ بھی باطنی بیمار، وہ بھی آگے سے منہ بنا بنا کے باتیں کرتا ہے، باجی کو سر سے لے کے پاؤں تک دیکھتا ہے۔ یا اللہ، کہاں چلی گئی غیرت؟ شرم کے جنازے نکل گئے، شرم و حیا کا جنازہ نکل گیا۔ شیطان کو بھی اتنی امید نہیں تھی کہ جو کاروائیاں اس وقت امت کی یہ عورتیں کر رہی ہیں، یہ مرد کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے نا، نابینے تھے، نابینے، آپ نے ازواج مطہرات سے فرمایا تھا کہ یہ نابینا ہے، تم نابینا نہیں۔ اب کون سی عورتیں جن کی طہارت اور پاکیزگی قرآن بیان کرتا ہے، جن کی تعریفیں اللہ کرتا ہے، تو اس لیے اپنی آنکھوں میں بھی حیا جب پیدا ہوگا، دل حیادار ہوگا، اور جس کا دل دماغ اللہ کے تابع ہوگا نا، اس کو پھر کوئی غم پریشانی نہیں کرنی چاہیے۔ تو ہم اس وقت بڑے جری ہو گئے اس بات سے کہ اللہ کا خوف ختم ہو گیا۔ تو اس میں ذات کا جو ذکر ہے نا، اللہ کے نام کا ذکر، اس ذکر میں اتنا رسوخ پیدا ہو جائے کہ موبائل دیکھتے وقت بھی نا آپ کا قلبی دھیان بٹ نہ سکے، آپ کی یکسوئی تقسیم نہ ہو، آپ کی یکسوئی تقسیم نہ ہو۔ یہ قلبی ذکر اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ موت کا تو پتہ کوئی نہیں کہ کس حال میں آئے گی۔ اب تسبیح آپ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، تسبیح پر تو آپ ذکر کر رہے ہیں، لیکن جب تسبیح نہیں ہے پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر کیا کریں گے؟ اس لیے تسبیح میں بھی ذکر کرنا چاہیے، تسبیحات، لیکن یہ یاد رکھیں صاحب قلب آدمی اس وقت تک نہیں بنتا جب تک آدمی دل سے ذکر نہ کرے، فنا اس وقت تک نصیب نہیں ہوتی جب تک دل ذاکر نہ ہو۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم ولا تطع، کس طرح ہے؟ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه، اس شخص کے پیچھے بھی نہ جاؤ جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہے۔ دل کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے یہاں پر۔ تصویر تو کسبی ہوئیں کہ دم مارے وچ ولیاں ہو، سلطان بہو ہیں تو قادری ہیں، لیکن کہتے ہیں
تسبیح دا تو کسبی ہوئیں تے دم مارے وچ ولیاں ہو دل دا منکا ایک نہ پرتیا تے پرت سٹے پنجبیاں ہو دل دا منکا ایک نہ پرتیا تے پرت سٹے پنجبیاں ہو 5-20 ہوتا ہے نا ہاں کیا پڑھا تھا میں نے کیا شعر پڑھا تھا پہلا شعر دوسرا کیا تھا نہیں پہلے کیا کہا تھا تسبیح دا تو کسبی ہوں میں نے تیری ساری تسبیح پر ہو رہی ہے تو دم ولیوں میں مار رہا ہے کہ میں ولی ہو گیا ہوں 1000 بار اللہ کا نام لیا ہے لیکن دل نے ایک بار بھی نہیں لیا وہ اسی طرح وسوسوں کا شکار ہے دل دا منکا ایک نہ پرتیا تے پرت سٹے پنجبیاں ہو پرت سٹے پنجبیاں ہو دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا جانے ہو دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا جانے ہو اللہ اللہ چمبے دی بوٹی میرے مرشد میرے من وچ لائی ہو نفی اسباب تا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو جدوں بوٹی مشک مچایا جان فلندے آئی ہو اوے جیوے مرشد کامل بہو جسے بوٹی لائی ہو واہ واہ حضرت صاحب پڑھتے تھے فرمایا کرتے تھے یہ اپنے مرشد کے کو بڑے ہی عاشق تھے بڑے ہی عاشق تھے بڑے ہی عاشق تھے ایک دفعہ شیخ کو دیکھا نا یہ بھی ایک عجیب محبت کا سما ہے شیخ کو دیکھتے کہتے ہیں اور میرے ہر لو دے منڈ لو اس کو کہتے ہیں پنجابی میں بھی اور ہماری زبان میں بھی یہ جو لوئی ہوتی ہے نا چھوٹا بال جو دیکھنے سے بھی نظر نہیں آتا میری ہر لو دے منڈ لکھ لکھ اکھیاں ہوں من یہ میں بالکل حضرت جی صاحب کا طرز سے بیان کروں گا اچھا وہ اس طرح بیان کرتے تھے آنکھ بند بھی کرتے تھے کھولتے بھی تھے ساتھ میرے ہر لو دے منڈ لکھ لکھ اکھیاں ہوں من ایک کھولاں تے ایک کجاں ہو ایک کھولاں ایک کو کھولوں اور ایک کو بند کروں اتنا ڈٹھیاں صبر نہ آوے تا میں مرشد وال بھجا ہوں تا میں مرشد وال بھجا ہوں مرشد دا دیدار ہے باہو میں نے لکھاں کروڑا حجا ہو میں نے پوچھا حضرت سے میں نے کہا حضرت حج تو فرض عبادت ہے تو یہ سلطان بہو کیسے کہہ گئی فرمایا بیت اللہ کا طواف کیا لیکن بیت اللہ میں نہیں تھا بیت اللہ کا طواف کیا لیکن بیت اللہ میں نہیں تھا فرمایا اللہ کے جو بندے ہیں نا وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرتے وہ رب البیت کا طواف کرتے ہیں وہ اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں اب یہ اللہ کے گھر میں بھی اللہ کے پاس نہیں ہے یہ وہاں بھی کہیں کھویا ہوا ہے وہاں بھی کہیں گیا ہوا ہے یقین جانے ایک آدمی حج سے واپس آیا تو مجھے کہنے لگا مجھ سے ایمان سلب ہو گیا ہے میں پریشان ہوں بہت میں بد نظری کرایا ہوں بہت زیادہ وہاں میری نگاہ محفوظ نہیں تھی اس لیے یہ تو تزکیہ کا سفر ہے تربیت کا سفر ہے یعنی حج جیسی عبادت کے اندر بھی قلب میں یکسوئی نہیں ہے بہرحال یہ الگ اپنی جگہ بڑا مضمون ہے تو علم یا عالم بھی ان اللہ یرا انسان نہیں دیکھتا کہ اسے اللہ دیکھ رہے ہیں اب یہ دولت کیسے ملے گی اس کے لیے جسے تبلیغ والے کہتے ہیں نا اب اللہ کے راستے میں ٹائم لگانا ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا جی گلشہر تبلیغ والوں کو کہتے ہیں 5ویں نمبر کے بعد چھٹا دعوت تبلیغ ہے نا حضرت فرمایا کرتے تھے ہمارے ہاں چھٹا نمبر مقام رضا ہے مقام رضا ہے تسلیم و رضا ہے یعنی وہ مقام ہے جس مقام پر جا کر زبان بند ہو جاتی ہے کیا ہوتا ہے زبان بند ہو جاتی ہے شکایت ختم ہو جاتی ہے گلہ ختم ہو جاتا ہے اعتراض ختم ہو جاتا ہے جس کو خواجہ غلام فرید کہتے ہیں تو میں نے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چلے لاواں تو خدایا مجھے خفا رکھ کے خوش ہے نا میں بھی خوش ہوں میں بھی خوش ہوں تو خوش ہے تو
خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے کہتے ہیں تو میں نے دکھ وچ راضی تا میں سکھ نو چلے لاواں. حافظ محمد صدیق برچوڈی والے بڑے غم دیکھے, بڑی پریشانیاں دیکھی, بیماریوں میں, عوارض میں. کسی مرید نے ایک دن پوچھا حافظ جی کیسی ہے طبیعت؟ فرمایا لطف سجن دم بدم, قہر سجن گاہ گاہ, ای بھی سجن واہ واہ, او بھی سجن واہ واہ, وہ بھی سجن واہ واہ. بس وہ خوش ہے. اور اس کی بعض اوقات محبوب کے ساتھ ایسی ادائیں ہوتی ہیں. اچھا, کبھی بیوی آزمائش بن کر آ جاتی ہے, کبھی اولاد آزمائش بن کر آ جاتی ہے, کبھی ماں باپ آزمائش بن جاتے ہیں, کبھی خاندان آزمائش بن جاتا ہے, کبھی دنیا والے. وہ سارا کا سارا امتحان ہو رہا ہوتا ہے. گڑھا کوئی خریدتا ہے نا تو وہ صحیح گڑھا دیکھا آپ نے, دیکھا صابر صاحب؟ اس کو جب خریدتے ہیں نا خریدار اس کو کتنا ٹیسٹ کرتا ہے. حالانکہ اس کے ساتھ پہلے کتنی کہانیاں گزری ہوتی ہیں, پہلے بھی اس کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ گزرا ہوتا ہے, پہلے بھی اتنا بڑا واقعہ اس کے ساتھ گزرا ہوتا ہے. یہ گھڑے کے ذکر ہے جو برداشت کیا ہوتا ہے اس نے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود محترم عمیر صاحب پھر بھی بندہ گھڑا نہیں خریدتا, اس کو چیک کرتا ہے. اللہ کے ہاں بھی جس کی قیمت لگتی ہے نا ایسے ہی نہیں لیا جاتا, اس کو بہت ٹیسٹ کیا جاتا ہے, بہت ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اس پر خلاف مزاج, خلاف طبیعت, بہت ساری چیزیں اللہ اس پہ جمع کر دیتے ہیں. دفتر عشق کے انداز نرالے دیکھے, اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. دنیا کا قانون تو یہ ہے جو سبق یاد کرے استاد اس کو کہتے ہیں جاؤ فارغ ہے چھٹی ہے تجھے. ادھر کا قانون یہ ہے جو سبق یاد کر لے اس کی چھٹی بند ہو جاتی ہے. اس کی چھٹی کیا ہوتی ہے؟ گھڑے پر آپ کو شعر سنا دوں ایک. ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا, کمار تھا. کمار, کمار جانتے ہیں نا, یہ جو گھڑے بناتے ہیں نا مٹی کے برتن, ان کو کمار کہتے ہیں نا. وہ کسی کے موبائل میں ہو تو مجھے صحیح یاد ہوگا, بھول نہ جاؤں میں. وہ کمار جو تھا نا اس کا نام عبد الرحمن تھا. وہ کمار جو تھا عبد الرحمن نام تھا اس کا. تو وہ دن کو ماحول میں پھرتا نا بازار میں, کبھی کدھر گڑے بیچتے ہوئے, یا اس کا حال متاثر ہو جاتا, باطنی کیفیت خراب ہوتی نا, تو وہ آ کے نا حضرت جی صاحب کے پاؤں دباتا, ٹانگیں دبانا شروع کر دیتا, اور ساتھ کہتا حضرت جی صاحب وہ ذرا کڑے والا شعر سناؤ نا. تو حضرت کی عادت یہ تھی کہ وہ اکثر اشعار کے اندر توجہ دیا کرتے تھے. آدمی شعر سخن سنتا ہے نا تو اس کو دلچسپی ہوتی ہے نا, عام طور پہ ذرا خیالات ادھر ادھر منتشر ہوتے ہیں. تو حضرت شعر سناتے, جب شعر پورا کرتے تو کہتے حضرت بھائی میرا کام ہو گیا, میں گیا ہوں, بس میرا کام ہو گیا, میں جا رہا ہوں. تو کیونکہ وہ کمار تھا نا, تو کمار نے نا اس کو گھڑا بنانے کا پورا ترکیب پتہ تھی اس کو نا. تو حضرت بابا بلے شاہ قصوری کا نام سنا نا آپ نے, بلے شاہ قصور والے, یہ گئے نا اپنے مرشد کی خدمت میں, اپنے شیخ کی زیارت کے لیے گئے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ شیخ جو ہے نا کسی پہاڑی سے اتر رہے ہیں اور کندھے پہ گھڑا رکھا ہوا ہے, پانی کا مٹکا رکھا ہوا ہے, اور اس گھڑے کو دیکھ کر نا ان کو غصہ آیا. اس کو صوفیانہ ذوق کہیں, شاعرانہ تخیل کہیں. اور اس گھڑے کے ساتھ جو گفتگو ہوئی کمال کیا اس نے. پن سٹاں تداں اوئے مٹی دیا گڑیا, پن سٹاں تداں اوئے مٹی دیا گڑیا, تو چڑھدا ہے یار دے ڈھاگرے دائیں. تجھے میں توڑ کے ٹوٹے ٹوٹے نہ کر دوں, اور مٹی کے گھڑیا تجھے میں توڑ کے, تو چڑھ دائیں یار دے ڈھاگ رضائیں. تو میرے محبوب کے قدموں پہ کیوں سوار ہے؟
تو میں کو غیرت شرم ہے؟ پن سٹاں تو دا اے مٹی دیا کڑیا تو چڑھدا ہے یار دے ڈھاکرے سائیں، ایک تو پارا دوجا پانی پارا، صحیح کرو، ایک تو پارا دوجا پانی پارا، ایک تیرا اپنا وزن ہے اور دوسرا پانی کا وزن ہے، تیجا یار نو میں ایزائی، تیسرا یہ کہ تو میرے مرشد کو ایزا دے رہا ہے، کیوں تکلیف دی ہے تو نے؟ آگے سے گھڑے نے بھی بولے شاہ تو بھی تو کچھ کہتا ہے لیکن میری بھی سننا، نہ بن سٹ نہ کر چور، نہ بن سٹ نہ کر چور، اساں بہتاں دکھ اٹھائے، اساں بہتاں دکھ اٹھائے، پہلے مار کئیاں دی کھادی، پہلے مار کئیاں دی کھادی تے پھر کماراں دے ہتھائے، خدا کو نا کئی کہتے ہیں، اور یہ جو گھڑا بنتا نہیں عام مٹی سے نہیں بنتا، اس کی بڑی خاص مٹی ہوتی ہے اور اس کو میں نے خود دیکھا ہے بڑے طریقے سے اس مٹی کو نکالتے ہیں۔ پہلے مار کئیاں دی کھادی، پہلے تو میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، پہلے مار کئیاں دی کھادی تے پھر کماراں دے ہتھائے، پھر کیا ہوا؟ چکڑے دے وچ گچ مچ تھی وے، وہ جو کیچڑ بنایا نا میرا، پھر کمار نے جب اس میں مجھے خمیرہ کیا جس طرح، اور اس وقت جو میرے ساتھ کاروائی گزری ہے، چکڑے دے وچ گچ مچ تھی وے تے چڑھ چک تے سر کٹائے، آوے دے وچ سڑ بل کولے ہویاں، بلیا تا محبوباں ہاتھ لائے، تیرے لیے تو میں گھڑا ہی ہوں، لیکن جو کہانی میرے ساتھ گزری ہے نا، جو کاروائی میرے ساتھ ہوئی ہے مجھ سے پوچھ، آوے دے وچ سڑ بل کولے ہویاں، بلیا تا محبوباں ہاتھ لائے، تیرے مرشد کے کندھوں تک چڑھتے چڑھتے میرے ساتھ جو کہانی گزری ہے نا وہ مجھ سے پوچھ، رنگ لاتی ہے حنا پتھر پر پس جانے کے بعد۔ حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کباب کباب ہوتا ہے، ظاہری شریعت کا علم جس کے پاس ہے نا وہ کچا کباب ہے، جب یہ بن کے پک جائے گا نا لذت اس وقت دے گا، یہ خوشبو اس وقت دے گا، یہ ہیں تو دونوں ہی کباب ہیں یہ، لیکن اب اس کے منہ سے جو کباب کی خوشبو آ رہی ہے نا یہ جل بھن کے بنا ہے، یہاں تک پہنچا ہے۔ آوے دے وچ سڑ بل کولے ہویاں، بلیا تا محبوباں ہاتھ لائے، تو محبوب کے قدموں تک میں پہنچا ہوں، لیکن میرے ساتھ جو کہانی گزری ہے نا مجھے پتہ ہے، سمجھا نا؟ تو بہرحال علم یعلم بین اللہ یرا، یہ چیز حاصل کرنے کے لیے ذکر اور مراقبہ اس میں ذات کا، اور اس سے پہلے جو نفی اسبات ہم زبانی کرتے ہیں نا اس کو مراقبے کے ساتھ جوڑ دیں۔ کئی دفعہ ہم اصل حالات ایسے بن گئے ہیں، ہم مراقبہ کرتے ہیں خیالات میں کھو جاتے ہیں، تو اس سے پہلے یہ سارے ساتھی جہاں جہاں ہلکا بھی کرا رہے ہیں نا وہ کوشش کیا کریں کہ اس سے پہلے تھوڑی دیر تحلیل لسانی کر لیا کریں، تحلیل لسانی کیا کریں۔ تحلیل لسانی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے طریقے میں جہر نہیں ہے، یعنی اتنی آواز سے ذکر کر لیا کریں کہ جس سے خود سنیں، یعنی خواتین بھی اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کر وہ اسی طرح ذکر کریں، اور مرد حضرات بھی جب ہلکے میں بیٹھے نا اس سے پہلے ایک تو ہلکے کا اہتمام کیا کریں۔ ہلکے کا مطلب یہ ہے کہ ہلکا گول ہوتا ہے نا، ہلکا گول ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دوزانو ہو کر بیٹھا کریں تاکہ ہلکے کی فضیلت حاصل ہو جائے۔ کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب سیرابی کرو، خوب چرو۔ صحابہ نے پوچھا حضور جنت کے باغ؟ فرمایا ذکر کے حلقے،
ذکر کے حلقے. تو ذکر کے حلقے میں نا بڑے شوق سے بیٹھنا چاہیے اور اس نیت سے بیٹھنا چاہیے کہ اب اس کے آخر میں مغفرت کا اعلان ہوگا. کس کا اعلان ہوگا؟ اور اعلان ہوگا وہ بخشے بخشائے جاؤ اپنے گھروں کو، بخشے بخشائے اپنے گھروں کو چلے جاؤ. تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ مراقبے سے پہلے نا، مراقبہ سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے تحلیل لسانی کیا کریں. تحلیل لسانی کیا کریں اور اس طریقے سے کریں جیسے میں کر رہا ہوں نا. یہی ہمارے مشائخ نقشبند کا یہی طریقہ ہے. باقی سارے طریقے حق ہیں، جائز ہیں. اور اگر ہم یا ہماری مجلس سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص کسی موقع پہ جہری ذکر بھی کرائے نا، اس کو اس کا اذن ایسا حالات ہوتے ہیں، کئی مواقع ایسے ہوتے ہیں نا کہ جہری ذکر کی ضرورت پیش آئے تو وہ بھی کر لینا چاہیے، لیکن حدود اور شرائط کا خیال رکھ کر، حدود اور شرائط کا خیال رکھ کر. تو نفی اس بات اونچی آواز سے بھی کرے، آہستہ آواز سے بھی کرے. بات سمجھ رہے ہیں میری؟ تو یہ خواتین سے بھی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کئی عورتیں بھی پوچھتی رہتی ہیں کہ مراقبے میں بیٹھتے ہیں جی بڑے بڑے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، شیطان گھماتا رہتا ہے ہمیں. تو اس سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے مشائخ کا یہ طریقہ بھی تھا کہ اللہ حاضر بے کیف حاضر، اللہ حاضر بے کیف حاضر یہ بھی پڑھ لیا کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس طریقے سے ذکر کرتے تھے. یہ ذکر کا طریقہ یاد کر لیں اور کبھی کبھی ایسا کیا کریں، مجلس میں بھی کیا کریں، اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی کیا کریں. ٹھیک ہے نا؟ اب پہلے ذرا حلقہ ٹھیک کر لیں. حلقہ جو دو زانو بیٹھ سکتے ہیں وہ دو زانو بیٹھیں، اور خواتین جو تشریف لائی ہوئی ہیں وہ قبلہ رخ ہو کے بیٹھیں. دو زانو ہو کے بیٹھ سکتی ہیں تو دو زانو بیٹھیں، نہیں جس طرح سہولت ہو ویسے بیٹھیں. لیکن اول کوشش کرنی چاہیے کہ دو زانو بیٹھنا چاہیے تاکہ حلقے کی فضیلت حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے نا جی؟ السلام علیکم. خیریت سے؟ کوئی بادشاہ جہاں است گیان سے کہا رہے تھے، وہ تھوڑا سا آپ کے نام سے کیا گیا تھا، سنا تھا. شاہجہان بادشاہ کی 3-4 بیویاں تھیں نا، تو ایک دن سیر کے لیے جانا لگا. تو بڑی بیوی کا نام تھا جہان آرا. جہاں آرا کیا نام ہے؟ جہاں آرا. دوسری کا نام تھا حیات، تیسری کا نام تھا فنا. سمجھائی نا؟ واللہ میر صاحب ریاض الحق صاحب ہنس رہے ہیں. ہنسنے والا آدمی نہیں کر سکتا، تو ہنس ہی سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ بھی سیریس ہو گئے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو شاہجہان نے کہا جو بیوی مجھے اچھا شعر سنائے میں اس کو سیر کے لیے لے کے جاؤں گا. کیسے ادبی ذوق تھے ہمارے ہاں. تو لڑائیاں ہوتی ہیں نا، جھگڑے، کتنا فساد. ادبی ذوق، علمی ذوق. پتہ نہیں مجھے فارسی آتی نہیں ہے پوری، لیکن جہاں آرا نے کہا تو بادشاہ ہے جہان است، آپ سارے جہان کے بادشاہ ہو. جہانگیر صاحب جہان سے کہا رہے تھے آپ سارے جہان کے بادشاہ ہو. آپ کو یہ بادشاہی کیا مزہ دے گی اگر جہان است جہان سے کہا رہے تھے. سمجھو، تو سارے جہان کا بادشاہ ہے، یہ جہان کی بادشاہی تجھے کیا فائدہ دے گی جب تیرے ساتھ سفر میں جہاں آرا نہیں ہوگی. تیرے ساتھ سفر میں جہاں آرا نہیں ہوگی. حیات سن رہی تھی، حیات سن رہی تھی. حیات نے کہا اچھا، نے کہا جہاں خوش است بھلے حیات میں باید. جہاں آرا نے جو کچھ کہا ٹھیک کہا، لیکن بادشاہی کیا مزہ دے گی جب زندگی ختم ہو جائے. زندگی نہ ہو تو بادشاہی کو مزہ دے سکتی ہے. جہاں خوش است بولے حیات میں باید، اگر حیات میں جہاں جگہ رہا ہے بادشاہی کیا مزہ دے گی اگر تیرے ساتھ حیات بیگم نہیں ہوگی. تو کمال تو کر دی دوست نے. یہ تیسری تھی نا،
اس نے کہا جان و حیات ہماں بے وفاست، جہان و حیات ہماں بے وفاست، فنا را طلب کن کے آخر فناست۔ یہ بادشاہی بھی دھوکہ ہے، زندگی بھی دھوکہ ہے، نہ کسی کی بادشاہی رہی ہے نہ کسی کی زندگی رہی ہے۔ فنا را طلب کن، مجھے ساتھ رکھ، آخر فنا ہونا ہے، آخر کیا ہونا ہے؟ فنا ہونا ہے، ٹھیک ہے نا، آخر فنا ہونا ہے، اور سچ ہے آخر فنا ہی ہونا ہے۔ اچھا یہ جتنے بھی جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے بس یہ تھوڑا وقت کو ہی دھوکہ ہے سارا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات جاہلیہ سے، توبہ کرتا ہوں حرام خوری سے، حرام کاری سے، چوری سے، چغلی سے، بد نگاہی سے، بے حیائی سے، تمام برے کاموں سے۔ اے اللہ میری توبہ قبول فرما اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں میری اس بیعت کو قبول فرما۔ اپنی سب کی بیعت بھی ہو گئی، توبہ ہو گئی، اللہ قبول فرمائے۔ ہمارے طریقے میں ذکر اس میں ذات کے جس کا بیان ہوا، یہ ذکر اس سلسلے کی جان ہے، اس سلسلے کا رکن اعظم ہے، بڑا بڑا ذکر ہے، بہت ترقی ہوتی ہے آدمی کو۔ آج میں آپ کو سناؤں حضرت شاہ ولی اللہ محمد صدیق نے بتایا، ایک صاحب نے پوچھا حضرت آپ بھی بہت بڑے انسان ہیں، آپ کے باپ بھی بہت بڑے آدمی تھے، آپ کے دادا بڑے آدمی تھے، آپ کے پردادا، آپ کے نانا سب بڑے مقرر اولیاء گزرے ہیں، اور آپ کی اولاد کے کیا کہنا ہے؟ شاہ عبدالعزیز کو دیکھیں، شاہ عبدالغنی کو دیکھیں، شاہ عبدالقادر کو دیکھیں، حضرت یہ آپ کی اوپر والی نسل، نیچے والی سب باکمال لوگ ہیں، یہ کس وجہ سے اللہ کی مہربانی کی؟ کس وجہ سے؟ فرمایا میرا خاندان 2 وظیفے کرتا ہے، مرد بھی کرتے تھے عورتیں بھی کرتے تھے، ایک درود پاک انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا، ہمیشہ درود ان کی زبان پہ جاری رہا، عورتوں کی زبان پر بھی، مردوں کی زبان پر بھی۔ اللہ نے اس نام کی درود کی برکت سے میری پہلی اولاد کو بھی اور بعد والوں کو بھی سب کو اپنا محبوب بنایا ہے۔ اس لیے کوئی شخص یہ چاہے
کہ مجھے اچھی عزت مل جائے، اچھے نیک نامی ملے، اچھی شہرت ملے، اللہ دنیا آخرت میں میرا نام روشن کر دے، تو وہ اللہ کے حبیب پر درود پڑے، بس مقرر ہو جاتا ہے۔ اور یہ دو وظیفے اتنے پرتاثیر ہیں، آپ اگر غور کریں نا، مقرب کیوں نہ بنے؟ کیونکہ درود اللہ کا وظیفہ ہے۔ آخر اس محبوب ہستی کا کتنا بڑا مقام ہوتا ہے، اس پر محبوب پیغمبر کا کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے درود پڑھتے ہیں، اللہ خود، اللہ کے فرشتے پڑھتے ہیں، کتنی بڑی شان ہے نبی کی۔ تو معلوم ہوا کہ جو درود پڑھے گا اللہ اس کی شان اونچی کرے گے، اس کا مقام بھی اللہ بڑھا دیں گے۔ اور دوسرا وظیفہ نبی کا ہے، اللہ درود پڑھتے ہیں، نبی اس میں ذات کرتے ہیں، اللہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ دوسری وہی ہے، دوسری وہی میں فرمایا میرے محبوب آپ مجھے یاد کیا کریں میرے نام سے۔ بس ان دو وظیفوں کو پکڑ لو، دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے، دنیا بھی اللہ بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے، اور انہی میں رسوخ پیدا کرو۔ درود سے نبی سے تعلق پیدا ہوگا، اس میں ذات سے اللہ سے تعلق پیدا ہوگا۔ جب ان دو بارگاہوں میں جان پہچان پیدا ہو گئی نا، بس پھر اور کیا چاہتے ہو؟ نبی سے جان پہچان درود کے راستے سے، اور اللہ سے جان پہچان ذکر کے راستے سے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ تو یہ کیا کریں گے۔ تو یہ جو ذکر ہے نا، اس کا روحانی سلسلہ اور سند ساتھی یہاں شجرے کا پوچھ رہے ہیں، دوستوں سے پتہ ہے سب کو، اپنے موبائل میں یہ شجرہ رکھ لیں، یاد کر لیں۔ کئی ساتھی بیت ہوتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، وقت گزار، ان کو آج پتہ نہیں ہوتا نہ ہمارا سلسلہ کون سا ہے اور نہ ہمارا شجرہ کون سا ہے۔ جی خواجہ غلام فرید کو کسی نے فرمایا تھا، یہ کیا کرتے ہو، کیا کر رہے ہو؟ بولا میرے صاحب سن رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں خود نہیں کر رہا، کوئی بٹھا کر گیا ہے، میں خود نہیں کر رہا، کوئی بٹھا کر گیا ہے۔ ناقدین ہوتے ہیں آج دور میں، یہ کیوں ذکر کرتے ہیں ایسا، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا میں نہیں کر رہا، مجھے کسی نے بٹھایا ایسے۔ جنہوں نے بٹھایا ہے ان سے پوچھو جا کے کیوں بٹھایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دو وظیفے اب کس طرح بٹھایا ہے؟ اللہ رب العالمین نے دوسری وحی میں فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، میرا محبوب پیغمبر آپ مجھے یاد کریں میرے نام سے، یہ سرد سے ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو جب اذن ہوا نا، انہوں نے یہ اذن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا۔ ایک علم نبوت ہے نا، ایک نور نبوت ہے۔ علم نبوت مدرسوں میں آیا ہے، نور نبوت سینہ بسینہ آیا ہے۔ کبھی ایک طرف سفر کیا اس نے، کبھی دوسری طرف سفر کیا، کبھی تیسری طرف سفر کیا۔ ہمارے رضی صاحب فرمایا کرتے تھے یہ قافلے نبوت سے چلے ہیں۔ اکثر فرمایا کرتے تھے جو اللہ کا نام پوچھنے آ جائے، تو اللہ کا طلبگار آ جائے تو کبھی بھی اس کے آنے پہ خفا نہ ہوا کریں، یہ کیوں آیا ہے؟ یہ ابوبکر صدیق کے قافلے کا بچھڑا ہوا ایک آدمی ہے، یہ صحابہ کے قافلے سے بچھڑ کے آیا ہے، یہ اپنی نسبت لینے آیا ہوا ہے، اپنا حصہ لینے آیا ہے۔ تو وہ وہاں سے تقسیم ہوا، پھر سیدنا ابوبکر صدیق نے ویسا سیدنا سلمان فارسی کو دیا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نا باپ کا حصہ لے کر دادا کا پوتے کو دیا، حضرت قاسم کو۔ حضرت قاسم سیدنا ابوبکر صدیق کے پوتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے آگے سلسلہ چلتا رہا، انہوں نے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو دیا، انہوں نے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا۔ اس طریقے سے سلسلہ چلتے چلتے حضرت ابوالحسن فرقانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ عرب ریبری رحمۃ اللہ علیہ، محمود فغنوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے آگے چلتے چلتے عبدالخالق ویدوانی، یہ سب ہمارے طریقے کے بڑے لوگ گزرے ہیں۔ پھر وہ صورت نقشبندیہ حضرت خواجہ بہاؤالدین اولیاء نقشبند تک پہنچ گیا۔ انہوں نے حضرت خواجہ یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خواجہ عبید الاحرار رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت خواجہ محمد زاہد رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے یہ دولت حضرت خواجہ امکنگی اور حضرت خواجہ امکنگی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح چلتے چلتے یہ دولت مختلف حوالوں سے تقسیم ہوتی رہی ہے۔ جیسے حضرت خواجہ عبید الاحرار کے خلیفہ تھے نا یہ، اس طرح خواجہ عبدالرحمن جامی یہاں سے الگ ہو جاتے ہیں، ان کا سلسلہ وہاں سے الگ ہوا۔ اس طرح یہ نسبتیں تقسیم ہوئی ہیں۔ صاحب امام کیا نام تھا
محمد فاتح، سلطان محمد الفاتح، یہ بھی خواجہ عبید اللہ حرار کے خلیفہ تھے، ان سے بھی ایک نسبت چلی۔ اس طرح چلتے چلتے حضرت آدم بنوری اس خواجہ امام ربانی مجد الثانی تک پہنچ گئی۔ پھر مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ نسبت اتنی تقسیم ہوئی ہے کہ ان کے 7,000 خلفاء تھے، 7,000، اور 7,000 خلفاء میں ان سے 2 بزرگوں کی نسبت ہم تک پہنچی ہے، یعنی ان کے 2 خلفاء تھے، خواجہ معصوم کی نسبت بھی آئی ہے اور آدم بنوری کی نسبت بھی آئی ہے۔ آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارا طریقہ اس وقت چل رہا ہے، اس کو بنوریہ طریقہ کہتے ہیں۔ آدم بنوری یہ حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے جد اعلیٰ تھے، ان کا جد امجد تھا یہ۔ ان کی تربیت امام ربانی نے اپنے بیٹوں سے بھی، اپنی اولاد سے بھی، اپنے باقی خلفاء سے بالکل الگ کی ہے، کیونکہ یہ امی بزرگ تھے، یہ امی بزرگ تھے۔ آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت پہنچی حضرت سعدی لاہوری کو، ان سے حضرت یحییٰ اٹکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اٹک کے اندر یحییٰ اٹکی کے ایک صاحبزادے تھے حضرت حافظ عبدالشکور رحمۃ اللہ علیہ، ان سے آگے یہ دولت چلی ہے۔ حضرت بابا محمد صفا، خواجہ فقیر محمد حشت نگر پشاور، ایسے نسبتیں تقسیم ہوئی ہیں۔ خواجہ فقیر محمد حشت نگری نے سید دولت پائی ہے حضرت خواجہ شمس الدین سیدپوری نے کشمیر میں، وہ حشت نگر سے پشاور سے چلتے چلتے کشمیر جا پہنچے، ٹھیک ہے۔ اور پھر خواجہ شمس الدین سیدپوری کشمیر میں تھے، ہمارے حضرت جی صاحب ان کے آخری صاحبزادہ تھے۔ حضرت کو بعمر 17 سال اپنے والد سے اذن ہوا، ٹھیک ہے نا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے میں بچپن دا پیرا، میں نکی عمری دا پیرا 17 سال کی عمر میں اپنے والد سے اذن ہوا، اور 32ویں واسطے سے یہ دولت مجھ گنہگار تک پہنچی۔ حضرت جی صاحب فرمایا کرتے تھے کردہ آپ ہے اگا سنگر کے دیں، آپ کو یہاں بٹھایا مجھے وہاں بٹھایا، کرتا خود ہے، کرتا اللہ خود ہے، آگے کر دیا کسی کو۔ تو کبھی بھی کمال کی نسبت اپنی طرف نہیں کرنی، یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ نسبت کمال کی نسبت اپنی طرف، خوبی کی نسبت اپنی طرف۔ جس وقت کسی مقتدار پیشوا نے کسی کمال کی نسبت اپنی طرف کی، اللہ کی مدد ختم ہو گئی، اللہ کی تائید ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کبھی کسی خوبی کو، کسی کمال کو اپنا نہیں سمجھنا، یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ شکر کرے کہ اللہ نے اچھے کام میں لگا دیا، شکر کرے اللہ نے اچھے کام میں لگا دیا، ورنہ دنیا بھری پڑی تھی، کسی اور کام میں اللہ لگا دیتا۔ اس لیے جن کے پاس سجدے کی نعمت ہے نا، وہ اللہ کی تقسیم سمجھیں، اچھا اللہ کی تقسیم سمجھیں، یہ تقسیم خدا بندی ہے۔ حضرت جی فرمایا کرتے تھے یہ پیر زمینوں پر نہیں بنتے، پیر آسمانوں پر بنتے ہیں۔ یہ زور سے کام نہیں چلتا، زور سے کام نہیں چلتا، یہ تو زاری کے کام ہیں سارے، یہ سارے کام زاری کے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے یہ اللہ کا نام پہنچا، پھر اللہ کے نام کی اشاعت کرے، اللہ کا نام بتائے لوگوں کو، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے طریقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ فضل علی قریشی مسکین پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک خلیفہ تھے، امی تھے، ان کا نام تھا خواجہ عبد المالک چوک قریشی والے۔ آپ کے سلسلے میں 2 عبد المالک آئے تھے، ایک کا نام تھا خواجہ مولانا عبد المالک خانے وار والے، اور ایک تھے چوک قریشی والے۔ یہ 12 سال کی عمر میں آئے تھے، 12 سال حضرت کی خدمت پہ رہے، 24 سال کی عمر میں خلافت ہوئی، 1 سال تک وہیں رہے۔ ایک دن پیر قریشی نے ڈانٹ کے فرمایا کہ اللہ کے حبیب کی زیارت ہوئی ہے، آپ نے فرمایا کہ خواجہ عبد المالک سے کہو کام کرنا ہے تو کرے، ورنہ ہماری امانت واپس کر دیں۔ انہوں نے کہا حضرت میں ان پڑھ ہوں، قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا مجھ سے کون مرید ہوگا؟ لیکن پتہ مرید کون ہوا ان سے؟ علامہ دوست احمد قریشی مرید ہوئے، مولانا استاد توسی مرید ہوئے، کتنے بڑے لوگ تھے یہ، مولانا اکنواز جنگوی شہید مرید ہوئے، بڑے بڑے اکابر مرید ہوئے، امی بزرگ تھے، امی بزرگ تھے، چوک قریشی ڈیرہ غازی خان کے اندر۔
یہ کوٹدو کے پاس ہے، میں گیا ہوں تو حاضر ہوا وہاں پر. عجیب آدمی تھے. کرامات اولیاء بھی حق ہے نا، اللہ کے ولیوں کا ذکر کیا کرو کبھی کبھی، یہ گناہوں کا کفارہ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو بدبخت کہتے ہیں نا بابے تھے شہی کوئی نہیں، کہتے ہیں بابے تھے شہی کوئی نہیں. وہ بابے ہی تو اصل شہ ہیں، بابے تو اصل ہیں. خواجہ عبد المالک جو قریشی والے، بڑا عجیب آدمی تھا. 24 سال عمر تھی، گھر پہنچے. یہ یعنی اپنے مولانا عبدالقادر آزاد جو تھے بادشاہی مسجد والے، یہ عبد الخبیر آزاد نہیں، یہ نواسہ ہے ان کا نام. یہ عبد الخبیر آزاد صاحب نواسے ہیں ان کے. والدین نے شادی کرا دی، کمانے کا ڈھنگ ہی نہیں تھا. خانقاہ میں تو ایسے ہی کھاتے پیتے رہے، کام چلتا تھا، کمانے کا طریقہ ہی نہیں آتا تھا. ہم سفر جو اللہ کی نیک بندی ملی نا، اس نے بھی کبھی تانا نہیں دیا. آج کل تو تھوڑا سا عورتوں کے مزاج کے خلاف وجہ کہ بڑا بیوقوف ہے. کیا ہے، کیا کہہ دیا عبدالواحد صاحب؟ بڑا بیوقوف ہے. کچھ ہوتے بھی ایسے نہ سمجھ ہے نا. ایک خاتون نے مجھے کہا آپ اپنے مریدوں کو نہیں سمجھاتے بالکل. میں نے کہا جی غلطی ہے. 5 کلو پیاز پھینک کے چلے کے لیے چلے جاتے ہیں. میں 5 کلو پیاز کے ساتھ کیا کروں؟ میں نے کہا پکوڑا ہی بن سکتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ پیاز کے پکوڑے ہی ایسے ہوتے ہیں. کیوں جی امیر صاحب؟ ہاں اللہ، بڑی عجیب عورت تھی، عظیم عورت تھی. فرماتی ہیں کہ فقر رہتا تھا گھر میں، آپ پر ہار اور استغراق طاری رہتا، کمانا آتا نہیں تھا. تو میں کئی دفعہ ان کی جان بھی بچاتی، اپنی جان بھی بچاتی. پتے جو ہے نا بھگو کر، پتے حضرت کو بھی کھلاتی، خود بھی کھاتی. مر نہ جائیں، جان بچی رہے گی. کہتے ہیں عورت کی وفا کا پتہ مرد کے ناموافق حالات میں چلتا ہے. فتوحات کے زمانے میں تو پرائے بھی اپنے ہوتے ہیں، غربت میں پتہ چلتا ہے. اس اللہ کی بندی نے بہت خدمت کی. ایک دن عشر کا زمانہ تھا، پیر قریشی نے 10 سیر گندم بھیجی ایک مرید کو دے کر کہ جاؤ یہ خواجہ عبد المالک کو دے کے آؤ، اور ان سے یہ کہو کہ یہ گندم کسی ایسے برتن میں ڈال دیں. ہمارے گھروں میں بھی پہلے ہوتی تھی مٹی کی، اس کو توڑی کہتے تھے، اور اس کے نیچے سے دروازہ ہوتا تھا. ہاتھ ڈالتے تھے، گندم نکالتے تھے. اس برتن میں ڈال دیں اور ساتھ میرا خط ڈال دیں. اور خط میں لکھا ہوا تھا ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین. گندم بھی 10 سیر ڈال دی، وہ خط بھی ڈال دیا. وہ 10 سیر گندم 40 سال استعمال ہوئی ہے. کتنے سال استعمال ہوئی ہے؟ 40 سال استعمال ہوئی ہے. جس دن حضرت کا وصال ہوا، لنگر میں جو خدمت والے ساتھی تھا اس نے ہاتھ ڈالا تو گندم واپس نہیں آئی اندر سے. 40 سال 10 سیر گندم استعمال ہوئی ہے. اللہ کے ہم برکت کے خزانے ہیں نا، یہ اللہ کی قدرت ہے. ایک دانہ زمین پہ ڈالتے ہیں نا تو کتنے خوشے نکل آتے ہیں، اور ہر خوشے کے ساتھ کتنے پھلی کے ساتھ کتنے دانے ہوتے ہیں. اللہ اس پر قادر ہے. تو بے برکتی جو ہوتی ہے نا، یہ بھی اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، ورنہ رزق ختم بھی نہیں ہوتا، بارش کی طرح برستا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ، میں ایسے راستے سے رزق دوں گا تم حیران ہو جاؤ گے. سمجھ آئیے نا. تو نسبتیں ایسے تقسیم ہوئی ہیں. تو یہ خواجہ عبد المالک جو قریشی والے، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، یہ بڑے ہی صاحب کمال بزرگ تھے، صاحب نسبت تھے. آپ سب کو بھی اس اعتبار سے ان کو ایک واسطے سے مجھے ان کی نسبت حاصل ہے. ایک واسطے سے مجھے ان کی نسبت حاصل ہے. بڑی عجیب آدمی تھی.
یہ قریشی کے خلفاء کا طریقہ یہ ہوتا تھا، وہ راستے میں چلتے تھے نا تو یہ تسبیح کھڑکاتے تھے نا، تسبیح ایسے. یہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یہ بعد میں شاید کیا نا، اب بھی مراقبہ کرنے سے پہلے تھوڑی دیر ٹھک ٹھک کرتے ہیں نا، یہ ٹھک کی آواز سے اس میں اللہ کا نام پیدا کرتے تھے کہ جس وقت جاری ہو جاتا نا تسبیح پھینک دیتے اس طرح. یہ ان کا ایک مزاج ہے اپنا. تو میں نے بھی یہ تصویر الحمدللہ بہت چلائی ہے ایک زمانے میں، اسی لیے میری جان نہیں چھوڑتی ابھی تک، یہ تصویر نہیں چھوڑتی مجھے. تو یہ تسبیح کا اپنا ایک فیض ہوتا ہے نا. تو وہ ایسے تسبیح پھیر رہے تھے نا، تو یہ لک نہیں ہوتا ترکول والے راستے میں گرمی میں روڈ بناتے ہیں نا، تو اس کے یہاں بڑی سخت قسم کی آگ چل رہی ہوتی ہے اس کے نیچے. تو وہ جو ترکول پھینکنے والا تھا نا، اس نے حضرت کو دیکھ کے فرمایا، اے ایویں تسبیح پہ کھڑکانے، تسبیح ایسی کھڑکا رہے ہو. دیکھا نا اللہ، اس نے چھلانگ لگائی آگ میں. ترکول میں جب چھلانگ لگائی نا، کہ چھیڑنے کا مزہ آ گیا، کیونکہ وہ عالم تو نہیں تھے. عالم پر اب اپنے اوپر کنٹرول ہوتا ہے، تھوڑا علمی ہجوم ہوتا ہے نا. یہ جو غیر عالم صوفی ہوتے ہیں نا، یہ رنگ بھی صحیح دیتے ہیں اور خوار بھی صحیح کرتے ہیں آدمی کو. جس کو بار لگانا ہو نا اس کو بھی صحیح لگا دیتے ہیں، اور جس کو خراب کرنا ہو، کیونکہ لمبی جوڑی تو نہیں سمجھتے، سمجھے نا. انہوں نے کہا اب آرام ہی سخت آرام آیا تو معاف کر دیں مجھے حضرت. جان ساڑ کے کہ معاف کر، جان جلا دی ساری. آئندہ مستی نہ کرنا اہل ذکر کے ساتھ کبھی بھی، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں. زیادہ سننے ہاں چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں نا، پھر ان کا کام سیدھا ہو جاتا ہے پھر، سمجھا. بہرحال یہ نسبتیں ایسے ایسے تقسیم ہوئی ہیں. بڑے کام کے لوگ تھے، رفتے باز دل ماں. آپ لوگ تو چلے گئے لیکن آپ کی یادیں ہمارے پاس سے نہیں گئی. رہے سلامت آپ کی نسبتیں، آپ کی نسبتیں سلامت رہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. تو بس یہ اس میں ذات کا ذکر